کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ اس وقت تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ زیادہ پڑھے یا تھوڑا پڑھے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے ملائکہ جو معصوم ہیں وہ ہمارے لیے دعائے رحمت کریں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو جس کو یہ سعادت کی ضرورت ہے، اور یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو سعادت کی ضرورت ہے، تو ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کا ورد جاری رکھنا چاہیے۔ نماز جمعہ کی آج کی اس نشست میں آپ حضرات سے گفتگو کے لیے میں نے جس موضوع کو منتخب کیا ہے وہ ہے قناعت، اور اس سلسلہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ نساء کی آیہ نمبر 32 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ تم اس کی تمنا نہ کرو اس فضیلت کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ ہے۔ اس کا اگرچہ شان نزول یہ ہے کہ جب آیہ میراث نازل ہوئی للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی عورتوں کا حصہ، مرد کا حصہ عورتوں کے مقابلے میں دو گنا ہے، تو مردوں نے پھر یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نیکیوں کا صلہ بھی دوگنا عطا کرے گا، اور خواتین نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہوں کا حصہ کم کر دے گا۔ اس پہ یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ آگے جا کے فرمایا گیا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ نیکیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے، مرد جتنی نیکیاں کمائیں گے ان کو اس کا اجر ملے گا، اور عورتیں جتنی نیکیاں کمائیں گی ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ لیکن جو آیہ مبارکہ کا پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ابتداء خطبے میں، اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے میں نے پڑھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفاف وقنعه بما آتاه اللہ، کہ وہ فلاح پا گیا کہ جو اسلام لایا اور اس کو اس کی ضرورت کے کفایت، ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا، اور اس نے اس پہ قناعت کر لی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ اور آیہ قرآنی کا۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قناعت کیا ہے، قناعت کس کو بولتے ہیں، اور یہ آج کل کے دور میں بالخصوص اس لیے کہ جو موجودہ صورتحال ہوتی ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے سامعین کو اس حوالے سے بھی کچھ جو ہماری روحانی اور دینی تربیت ہے وہ میں عرض کر دوں اپنے بساط کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے لیے راہوں کا تعین کر سکیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے اس ملک کی معاشی صورتحال کیا ہے، اور کس قدر عام آدمی کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ غریب تو بیچارے پہلے ہی مر رہے تھے، لیکن اب جو
ہمارے معاشرے میں جو مڈل کلاس کہلاتی ہے وہ بھی رو رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اگر جو چل رہی صورتحال یعنی کرنٹ سچویشن جس کو آپ بولتے ہیں اس پہ قابو نہ پایا گیا، کنٹرول نہ کیا گیا، اور ہم لوگوں نے اپنی اصلاح نہ کی، تو پھر خدا نخواستہ خانہ جنگی کی سی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور لوٹ مار کا ایسا بازار گرم ہو سکتا ہے کہ جس طرح دیوالیہ قرار دیے جانے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہم عوام کو بھی اور ہمارے حکمران طبقے کو بھی، اور جو معاشرے کے امراء ہیں، اغنیاء ہیں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ کیونکہ جب کوئی انسان، جب عوام مایوس ہو جاتی ہے، لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگتے ہیں، تو پھر وہ انتہاؤں پہ اتر آتے ہیں۔ وہ عربی کا ایک مشہور شعر ہے، اذا یئس الانسان طال لسانه، کہ جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اس کی زبان پھر لمبی ہو جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسان جب بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو، آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی مطلب کمزور بندہ ہو اور اس پہ مسلسل ظلم ہو رہا ہو اور کوئی اس کی سنوائی کرنے والا نہ ہو، پھر وہ اتنی بد زبانی پہ اتر آتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اور قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ جو لوگ مطلب، یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ خودکش حملے کرتے ہیں، خودکش بمبار بن جاتے ہیں، بلکہ گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ خاتون نے، عورت نے خودکش حملہ کیا کراچی میں، تو وہ کیا کیفیت ہے؟ وہ مایوسی کی آخری حد ہے کہ بالکل انسان مایوسی کی انتہاؤں پہ جب پہنچتا ہے تو پھر وہ جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعزہ و اقارب کی اصلاح کرنی چاہیے، جہاں تک ہمارا اختیار چلتا ہے وہاں تک ہم کوشش کریں، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے ہم نے کرنی ہے۔ یاد رکھیں قناعت کیا ہے؟ قناعت جو ہے اس کا جو سیدھا سادہ سا مطلب ہے، گرامر کی پیچیدگیوں کو چھوڑتے ہوئے، قناعت یہ ہے کہ جو اللہ کی تقسیم ہے اس پہ راضی رہنا، اللہ نے جو عطا کر دیا ہے اس پہ راضی رہنا، اسی پہ اکتفا کرنا، اور ایک قناعت کا مطلب ہے سیر چشمی، یعنی بھری ہوئی آنکھ، کہتے ہیں نا جیسے رجیا کا دل، رجا ہوا بھرا ہوا بندہ، اگر اس کو بھوک بھی لگی ہے، اس کو کسی چیز کی خواہش ہو بھی رہی ہے، تو وہ اس کے لیے مرے نا، اس کے لیے وہ ہر جائز اور ناجائز کام کی طرف نہ بڑھے۔ جیسا کہ عموماً اب ہمارے معاشرے میں یہ بڑی عجیب چیز پروان چڑھ رہی ہے کہ ہم نے اپنے لیے اسٹیٹس ایسا منتخب کر لیا ہے کہ تقریباً الا ماشاءاللہ اکثریت لوگوں کی حرام میں پڑ رہی ہے، غالب اکثریت، یعنی مطلب جیسا کہ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک بندہ سروس کرتا ہے، گورنمنٹ جاب کرتا ہے، کسی پرائیویٹ ادارے میں سروس کرتا ہے، اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل طے ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے یار میری یہاں تو تنخواہ بہت تھوڑی ہے، وہ یہ کرتا ہے اس وقت سے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے چرا لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا باس محکمے کا سربراہ یا اس کو اس کی مانیٹرنگ نہیں کر رہا یا تھوڑی بہت اس کی جیب گرم کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چل بھائی تو آدھا دن کہیں اور لگا دیا کر۔ پارٹ ٹائم وہ بندہ کیا کرتا ہے، آفس کا ٹائم مثلا اگر 4 بجے تک ہے تو وہ
1 بجے اٹھاتا ہے، 2 بجے آ جاتا ہے، آ کے کوئی اور کام کرنے لگتا ہے، کسی اسٹور پہ کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے، کوئی اور پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے۔ اب اگر تو وہ اس ٹائم سے چوری کرتا ہے جو اس کا وہاں کا ٹائم ہے تو اس کی یہ آمدنی حرام ہوگی۔ ہاں اگر کوئی بندہ، مثلا ایک بندہ ایسا ہے کہ دفتر کا وقت مکمل ہونے کے بعد وہ کوئی اور کام کرتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور کرنا بھی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں اکثر یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہم اتنے نکمے ہو گئے ہیں کہ یہ اتنی بڑی زمینیں ہیں ہماری، اللہ کی نعمت ہے۔ صرف میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، اب بڑا ہمارے معاشرے میں ہم نے زمینوں کو بنجر چھوڑ دیا۔ ہماری زمینیں ترس رہی ہیں کہ اللہ نے مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ آفس گئے، واپس آئے اور سو گئے، بس بھئی ہمیں تو تنخواہ مل رہی ہے، زمین ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، سبزیاں ہیں بازار سے لے رہے ہیں، غلہ ہے بازاروں سے لے رہے ہیں، گھروں میں ایک سسٹم ہوتا تھا وہ ہم نے ٹوٹل مکمل طور پہ چھوڑ دیا ہے، اور تن آسانی کی طرف رفتہ جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پورا انحصار جو ہے اب وہ بازار پہ ہے، اب وہ منڈی پہ ہے کہ بھئی ہم نے اگر کوئی چیز لینی ہے تو بچ جائیں، چلے دیں پیسے اور لیں بازار سے اور کھائیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر بندہ اپنے آفس ٹائم سے، اپنی ملازمت کے وقت سے الگ اس وقت میں اپنی وہ سروس پوری کر کے کوئی کام کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اسی کے اندر اسی ٹائم کے اندر وہ کوئی اور کام کرتا ہے اس کی وہ آمدنی حرام ہو جائے گی۔ علی ھذا القیاس پورا آپ ہمارا نظام دیکھیں، اس وقت جو پورا ہمارا نظام معیشت ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا۔ ہم لوگوں نے خود اپنی ضرورتیں بڑھا لی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یعنی اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، وہ جو قناعت کی بات کر رہا ہوں، قناعت تو یہ ہے نا جی کہ اگر آپ کے پاس صرف سادی روٹی اور سبزی کھانے کے پیسے ہیں تو آپ روسٹ کی اور گوشت کی اور بڑی بڑی ڈشز کی تمنا نہ کریں گے، آپ اسی پہ اکتفا کر لیں۔ مطلب بندے کے پاس خرچ کرنے کے لیے 10 روپے نہ ہو اور وہ کہے کہ میں نے تو 1000 روپے کی شے لینی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے، ما عال من اقتصد، جس نے اپنی معیشت کو میانہ روی میں رکھا نا وہ کبھی گھاٹے میں نہیں پڑے گا، کبھی نقصان میں نہیں آئے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا جی کہ اردو میں محاورہ ہے نا کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا، بھئی آپ کی چادر جتنے آپ کے جسم کو ڈھانپ سکتی ہے آپ اتنے پاؤں پھیلائیں۔ آپ کی چادر آپ کے جسم کے نصف کو ڈھانپ سکتی ہے، آپ پورے جناب پاؤں پھیلا کر لیٹ جائیں تو ظاہر سی بات ہے چادر پورا تو نہیں ہونا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کسی سے قرض مانگیں گے، ادھار مانگیں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مشہور فرمان ہے اور القرض مقراض المحبہ، کہ قرض جو ہے، ادھار جو ہے وہ محبت کی کینچی ہے، وہ انسانوں کی محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں انسان کی بنیادی اپنی بنیادی ضرورت کے لیے اگر کوئی قرض لیتا ہے، قرض حسنہ ادھار لیتا ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے بنیادی ضرورت کے لیے۔ لیکن ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم بنیادی ضرورت کے لیے یہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی ہم بنیادی طور پہ، ایک بزرگ تھے وہ ستو کھا رہے تھے، کھانپ رہے تھے، ایسے ستو کا وہ ہوتا ہے نا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ مکی کے دانوں کو بھون کے اس کو پھر پیستے ہیں اور اس کا آٹا سا بن جاتا ہے، پھر اس میں شکر وغیرہ ڈال کے اس میں پانی ڈالیں اور بس
کسی سالن کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ آئیں اور جناب سیر ہو جائیں۔ تو کسی نے کہا آپ کو اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، آپ کی اتنی بڑی آپ کے پاس نعمتیں ہیں، تو آپ یہ سب کو کھا کریں، آپ تو اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھیا بات یہ ہے کہ پیٹ ہی تو بھرنا ہے نا، پیٹ ہی تو بھرنا ہے۔ اور پھر سٹو کا فائدہ یہ ہے کہ میں جتنی دیر ایک لقمہ لے کے چباؤں گا روٹی کا، اس چبانے میں میرا کتنا وقت لگے گا۔ اب سٹو ہے منہ میں ڈالا، اوپر سے پانی پیا اور ایک دم یہ جا ہو جا۔ اب میرے پاس اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی یہ ولی بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ آج کل تو اوپر جیسے نا بٹا پڑا تو ولی نہیں کرتا ہے، آج تو ہر بندہ ولایت کے دعوے کرتا ہے، لیکن ولی بننا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں کھانا چباؤں گا اور لقمہ اتاروں گا، اتنی دیر میں کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کر لوں گا، یعنی اس لیے میں سب کھا رہا۔ اور پھر ہم بھی اگر ایک بات سوچیں، آپ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں، کوئی سیدھا ساگ پکا لیا، سبزی ہوگی، دال ہوگی، جو بھی ہو گیا، ایک طرف وہ بنتا ہے، دوسری طرف وہ ہے کہ جو انواع و اقسام قسم کے کھانے تیار کرواتا ہے اور بڑا پرتکلف کھانا جس کو بولتے ہیں۔ اب مقصد دونوں کا پیٹ ہی بھرنا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ پیٹ دونوں سے بھر جائے گا، اس سادے سے کھانے سے بھی بھر جائے گا اور پرتکلف کھانے سے بھی بھر جائے گا، لیکن اس کا ذائقہ کہاں تک ہے؟ ذائقہ تو صرف یہ زبان کی حد تک ہے، باقی جب حلق سے نیچے چیز چلی جاتی ہے پھر تو ایک ہی ہے نا جی، پھر تو کوئی فرق تو نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم یہ مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کر لیں، ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم صرف اپنے دسترخوان کو کنٹرول کر لیں۔ ورنہ ہمارا تو یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا کہ بلکہ بعض تو ایسے بادشاہ لوگ ہیں کہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے نا، مہنگی، اس چیز کو وہ اور زیادہ خریدتے ہیں کہ پتہ چلے یار اس بندے کے پاس بڑے پیسے ہیں، اور وہ اوپر سے کہتے ہیں وہ چٹے شاپر ہے بات کرے گا نا، کتا کی نظر یہ بھائی بندے اتنے مہنگے 300 روپے کے ٹماٹر کلو کے دیتے ہیں۔ اچھا دیکھنے والوں نے کہا اس کی تعریف میں کرنا ہے حرام کی کمائی ہے، کہاں ہے؟ دیکھنے والوں نے کون سی تعریف کرنی ہے؟ منہ پہ کر دی، سو کر دی، لیکن پیچھے جا کہیں گے ہاں وہ فلانے کو اتنی رشوت کی تھی، ایسی اس کا ہونا تھا، اس کا کرنا ہے۔ مطلب یہ ایک انسان کے نفس کا دھوکہ ہے۔ وہ اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں یہ ہمارے نوجوانوں کو سبق دینے کے لیے کہ بیٹا آپ بڑا اپنے آپ کو سجاتے ہیں، مثلا گھر سے باہر نکلے بھائی آپ کا کپڑے بڑے ٹھیک ہوں، کوئی پریس صحیح ہوئے ہوں، آپ کا ہیئر اسٹائل بڑا زبردست ہو، آپ کا کوئی لباس اس طرح، تو آپ باہر نکلتے کہتے ہیں اچھا آپ بڑے لوگوں کو کیا لگی آپ سے کہ آپ زبردست لگ رہے ہیں یا نہیں زبردست لگ رہے ہیں۔ یہ انسان کے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ کسی کہتے ہیں یار سنت رکھو یاد لوگ کیا سن بھائی آج مولوی آ گئے، اب کوئی مولوی ہونا ضرورت تھوڑا ہی بھیا۔ تو مطلب یہ نفس اور شیطان انسان کو ورگلاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ یہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی، ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آیات میں جو میں نے حصہ پڑھا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی دوسرے کو ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے۔ مثلا ایک آدمی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو حلال کا رزق وسیع دیا ہوا ہے، اس کے پاس بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ فی نفس سے ہی دولت کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں بڑی زبردست بحث کی ہے اس بات پہ، فقر اور غنا پہ۔ ایک ہوتا ہے نا فقر، یعنی فقر کے تو بہت سے معنی ہیں، اگر اس لائن میں آپ چاہیں تو پھر تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن جو عام فقر ہے یعنی غریبی لے اس کو، اور ایک ہے غنا
امیری، تو وہ پھر ان دونوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، دونوں چیزوں کے بارے میں، بھائی فقر کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ میرا حشر مسکینوں کے ساتھ کرنا۔ یعنی آپ دیکھیں وہ ہستی کہ جن کو اللہ نے سارے جہانوں کے خزانوں کی چابیاں دے دی، صحیح حدیث ہے متفق علیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی۔ یعنی حضور، بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ جس وقت کافروں نے حضور کو تانا دیا غربت کا، کیونکہ آپ کے گھر کی حالت یہ تھی کہ کئی دن تک چولہا نہیں چلتا تھا، خالی کھجوروں سے گزارا ہو جاتا تھا، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تھی، کوئی مطلب بڑی عجیب حالت تھی بظاہر۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ ظاہر دیکھتے وہ کہتے یار یہ بڑی عجیب بات ہے، جیسے آج کل بھی کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کو کہ یار بندہ بڑے دعوے کرتا ہے کون کھانے کو پیسہ نہیں، مطلب کار روٹی نہیں ہے نا، ایسے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ معیار نہیں ہے، دنیا کی دولت معیار نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے ہاتھ حلال کا دیا ہوا تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ اس پہ ناراض ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا۔ یعنی اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہاں کسی کے پاس دولت ہے تو کوئی غریب ہے تو کچھ نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے بلا شبہ ساری کائنات کے خزانوں کا مالک بنایا تھا، حضور فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ معطی، اللہ دینے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اس آقا کی حالت یہ تھی کہ گھر میں کئی دن تک فاقے ہوتے تھے، اور پھر کافروں نے جب یہ تانا دیا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ دعویٰ اللہ کا رسول ہونے کا کرتا ہے اور پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ کافر اور یہ منافق تجھے تانا دے رہے ہیں، تو میں یہ جو مکے کے اور یہ مدینے کے پہاڑ ہیں ان کو سونے کے بنا دیتا ہوں، وہ تیرے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گے، یعنی جہاں تو جائے گا تجھے اتنی میں دولت عطا کر دیتا ہوں۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ مجھے دنیا کی عیش نہیں چاہیے۔ حالانکہ یہ بھی تھا کہ آپ کے مرتبے میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن حضور نے اپنے لیے فقر کو پسند کیا۔ وہ جو میں بات کر رہا تھا کشف المحبوب کی، انہوں نے بڑی خوبصورت بحث لکھی ہے فقر اور غنا پہ۔ فقر والوں کو اس لیے افضل قرار دیا کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ کیفیت ہے، حالانکہ جن کے غنا والوں کو بھی، مثلا حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ اس اپنے دور کے، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص ارب پتی ہے، تو آپ اپنے دور کے ارب پتی تھے، اور ہزاروں لوگ آپ کے دروازے پہ آ کر اپنی ضروریات وہاں سے لے کے جایا کرتے تھے۔ یہ جو 11ویں شریف کا کنسپٹ اور تصور ہے بنیادی طور پہ یہ تھا کہ آپ چونکہ بہت زیادہ مالدار تھے اور لوگوں میں مال تقسیم کرتے تھے، تو بعض اوقات ایسے ہوتا کہ لوگ آتے اور آپ گھر میں نہیں ہوتے، تاجر تھے نا، سفر کرتے تھے۔ آج کل تو اکثر بھی بیٹھے ہوتے ہیں کہ بری حال سے جیسے میرے پاس ہے نا، تو اللہ ماشاء اللہ بات اچھا بھی ہے، بہت کاروبار والے بھی ہیں، لیکن وہ اپنا بزنس کرتے تھے صاحب، تو دوروں کے سلسلے میں اگر کہیں باہر ہے تو گھر میں جب کوئی سائل آتا اسے مایوس کرنا پڑتا۔ پھر آپ نے ایک دن مقرر کر دیا مہینے میں، اور وہ میلاد شریف کی نسبت سے 11ویں اور 12ویں کی درمیانی شب،
یعنی ہر مہینے کا 11واں دن اور 12ویں شب آپ نے مختص کر دی کہ اس دن میں یہی ہوگا باہر صورت، اور جو ضرورت مند ہیں وہ اس تاریخ کو آیا کریں، ہم بیٹھیں گے، ذکر و واس بھی ہوگا اور ساتھ ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی پوری ہو گئی۔ تو اس نسبت سے آپ کا نام پڑ گیا 11ویں والا پیر، اور 11ویں شریف اس کے بعد آپ کا وصال ہوا تو آپ کو رسول، یعنی یہ لوگوں نے ایسے فسانہ بنا لیا نا کہ پتہ نہیں 11ویں شریف کا نام سنتے بعد لوگوں کو کرنٹ لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھنے والے دن کا نام ہے 11ویں شریف، اور ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے دن کا نام ہے 11ویں شریف۔ بس اس سے کوئی اور زیادہ افسانہ یا اور زیادہ ادھر ادھر کی باتیں اس میں نہیں ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ فی نفس سے یہ چیز بری نہیں ہے، اور پھر اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو اس پہ اگر کوئی دوسرا بندہ، ایک تو یہ ہوتی ہے رشک یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی نعمت حاصل ہے، مثلا کسی کو اللہ نے علم کی دولت دی ہے، کسی کو کوئی اچھا عہدہ دیا ہے، کسی کو اللہ نے حلال کا مال دیا ہے، اس حوالے سے یہ خواہش کرنا کہ اللہ مجھے بھی یہ عطا فرما دے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو رشک بولتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے حسد کیا ہے؟ جلن، کڑن، کہ اس کو کیوں ملا، اس کے پاس اتنی دولت کیوں آئی، اس کو اتنا عہدہ کیوں ملا، یہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور یہ حسد اتنی بری روحانی بیماری ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد اس طرح نیکیوں کو کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی حسد انسان کی ساری نیکیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسی تمنا نہ کرو کہ جس کے اندر حسد کا پہلو ہو، ایسی ضرور کرو کہ جس میں رشک ہو، لیکن جس میں حسد ہو وہ نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اگر تمہارے پاس زیادہ مال آ جائے، اور یہ کئی ایسے تاریخ اسلام ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ ایک بندہ ایسا تھا جو غریب تھا، وہ اس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ آئی، اور ایسا بھی ہوا کہ وہ ایمان سے ہی نکل گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ایک مشہور شخص تھے، ظاہر ہے اس وقت وہ صحابی تھا، ایمان کی حالت میں تھا، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا، میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ مال و دولت دے دے۔ حضور نے فرمایا جو تمہیں اللہ نے دیا ہے اس پہ قناعت کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اس نے پھر بار بار ضد کی تو پھر حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب ظاہر سی بات ہے حضور دعا فرمائیں تو پھر کیسے قبول نہ ہو، پھر تو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ دعا قبول ہوئی، وہ شخص اتنا مالدار ہو گیا کہ آہستہ آہستہ وہ پہلے اس نے فرض نمازوں کے لیے آنا چھوڑ دیا، پھر جمعے کے لیے بھی آنا چھوڑ دیا، پھر وہ لے کے اپنا مال کہیں دور نکل گیا جنگل میں، یعنی اتنا مالدار ہو گیا کہ وہ حضور کی مجلس سے ہی محروم ہو گیا۔ اور پھر جب حضور نے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہیں اللہ نے اتنا دیا ہے، تم اللہ کے راہ میں زکوٰۃ ادا کرو، اس نے زکوٰۃ دینے میں لیت اللہ سے کام لیا۔ زکوٰۃ دینے میں اس نے بہت سے مطلب اس نے کہا جی اتنی ضرور، جیسے لوگ بعض کہتے ہیں نا اتنا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے جیسے انہوں نے مر کا ساتھ ہی لے جانا ہے، تو 1 روپیہ خرچ کرتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ وہ معاف کرنا میں اپنی بات نہیں کر رہا، ویسے عمومی طور پہ ایک بات ہوتی ہے ہمارے یہاں، شادی بیاہوں میں لوگ لاکھوں لٹاتے ہیں پیسے لاکھوں، تو جب باری آتی ہے نا مولوی صاحب کی جو یہ سارے کام کو جائز کرتا ہے، کہتے ہیں یہ حضرت اور اس کی فیس کتنی ہے، وہ بھی نکالتے ہیں، آپ کامتے ہیں جیسے اب ابھی اسرائیل جو ہے نا ان کو قبض کر لے گا اس بندے کی، کہ مولوی صاحب کو زیادہ پیسے نہیں ملنے چاہیے، باقی ساری دنیا کو ملنے چاہیے۔ یعنی اب کیا ہے، اس کا مال حلال کا ہو تو مولوی صاحب کو ملے نا،
حرام مال حرام بود بجائے حرام رفت، جو حرام کا مال ہوتا ہے وہ حرام کی راہ میں جاتا ہے، جو حلال کا مال ہوتا ہے حلال میں وہ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایسے بیچ میں بات آ گئی نا، تو اس نے کہا نہیں میں تو میرے پاس تو پتہ، جب اس نے میں تو لال کی نا تو پھر اس کا زوال شروع ہو گیا، ہوتے ہوتے پھر دوبارہ جب اس کو احساس ہوا کچھ عرصے بعد، کیونکہ جب حضور نے اس کو منع فرمایا تھا تو حضور تو دیکھ رہے تھے کہ اس کا آخر میں یہ اثر ہونا ہے، احساس ہوا تو پھر اس نے اپنا کوئی قاصد بھیجا حضور کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا اب مجھے حکم ہے کہ میں تیرے مال کو قبول نہ کروں۔ یعنی یہ مال وبال بھی بن سکتا ہے، اس لیے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم جن اللہ نے جو تمہیں ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے تو تم اس کی تمنا ایسی تمنا نہ کرو جس میں حسد کا پہلو ہو۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری سنائی ہے قناعت کرنے والے شخص کو، جو اپنے ہاتھ پہ جتنی اس کی چادر ہے اتنے ہی وہ پاؤں پھیلاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح من اسلم، جس نے اسلام قبول کیا وہ فلاح پا گیا۔ فلاح کی دو تین حضور نے یہ صورتیں یہاں بیان، ایک تو یہ کہ سب سے پہلے فلاح کے لیے، نجات کے لیے ضروری کیا ہے؟ اسلام کو قبول کرنا، اور وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ، اس کو اس کی ضرورت کے مطابق، یعنی جو بھی اس کو رزق دیا گیا اس پہ اس نے قناعت کر لی، کفایت کے قدر اس کو رزق دیا۔ وَقَنَّعَهُ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ، اور اس پہ اس نے قناعت اختیار کر لی جو اسے اللہ نے دیا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اگر میرے پاس ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان بنانے کی گنجائش ہے تو میں ڈبل سٹوری کی خواہش نہ کروں، بس ٹھیک ہے میرے پاس اتنے ہی پیسے ہیں، میں اتنا ہی مکان بنا سکتا ہوں کہ جس کے 2 کمرے ہوں، چھوٹا سا میرا باعث گزارا۔ تو یہ قناعت ہے۔ وہ اگر اور زیادہ کرے گا، نہیں میرے تو پڑوسی کی بڑی کوٹھی ہے تو لہذا میرے بھی 2 ہونی چاہیے بن کے، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ حرام میں پڑے گا، اور حرام میں جب وہ پڑے گا تو پھر وہ فلاح سے دور ہوتا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے آج یہ بات اس لیے کی کہ اس وقت جو ہماری صورتحال ہے، ویسے تو پوری دنیا کی ایسی صورتحال ہے، لیکن ہمارے ملک کی جو خاص صورتحال ہے اس میں ذرا ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یہ مہنگائی، یہ پریشانی، معیشت کی تنگی، یہ روز روز کے آپس کی لوگوں کی ایک باہمی رنجشیں، یہ ساری چیزیں کہ ہم نے قناعت کو چھوڑ دیا، جس کی ہمیں تعلیم دی گئی تھی کہ چادر کو دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، جتنا تمہارا بجٹ ہے اس کے مطابق چلو، ما عَلَى مَنِ اقْتَصَدَ، اپنی معیشت کو اس طرح اپنا گھریلو بجٹ بناؤ کہ جتنی تمہارے پاس گنجائش ہے، اور جب ہم اس سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، دیکھیں نا ہم نے اپنا سارا پورا سسٹم جو ہے نا وہ چوپٹ کر دیا، چاہے وہ شادی بیاہ کے مواقع ہو، چاہے وہ موت کے مواقع ہو، حتیٰ کہ وہ موقع بھی ہم نہیں چھوڑتے، اور قرض لے کے لوگ اتنی بڑی بڑی خیراتیں کرتے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں وہ ایک صحیح حدیث میں کہیں جب کوئی ایثار ثواب کی بات ہوتی ہے بیان کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا چیز صدقہ کروں جس کا آپ کو ثواب ملے، تو حضور نے فرمایا پانی صدقہ کر دو۔ اب پانی ہر بندہ دے سکتا ہے، ہم کہتے نہیں جب تک 2-4 قسم کی ڈشز نہ ہوں اور بڑے انواع و اقسام کی، چاہے اس کے لیے ادھار کیوں نہ لینا پڑے، ہاں اگر کسی کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے کہ وہ اپنے موتا کے لیے اچھا صدقہ کر سکتا ہے تو ضرور کرے، حلال کا مال ہو، حرام کا نہ ہو، یتیم کا مال نہ ہو، قرض لے کے نہ کیا ہوا ہو،
اور یہ دکھلاوا نہ ہو کہنا جی اگر میں تریے کا ختم ذرا ٹائر جانا پڑھاسا نہ برادری ریاکشن اس کو تو آپ نے موت کی نہ محبت ہی نہیں ہے نا. تو جب یہ ذہن میں رکھ کر کریں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ وہ ثواب ہوا، فائدہ ہوا، پیسے الٹے ضائع، اور شرک کا گناہ الگ ہو گیا کیونکہ ریاکاری شرک ہے. اسی طرح ہم نے شادی بیاہ ایسی فضول رسمیں جن کا ہمارے دین سے تعلق ہی نہیں ہے، صرف لوگوں نے مطلب اپنے کاروبار کے لیے مختلف لوگوں کو آئیڈیاز دیتے ہیں. اب اسی آئیڈیا کو لے لیں، ایک میں بات ختم کرتا ہوں 2 منٹ میں. اسی آئیڈیا کو لے لینا، آپ بندے کو جو مطلب ہمارے بچے ہوتے ہیں دولہا یا دلہن، ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے ان کا وہ سوٹ، ان کا وہ میک اپ، کتنے پیسے لگاتے ہیں آپ. دوسرے میں منہ دھویا تو وہی کہ وہی جو اصل لہٰذا پیش خدمت ہو گیا. ایک دن کے لیے میں تو آج تک یہ سمجھنے قاصر ہوں بھیا، آپ ایک دن کے لیے، صرف ایک دن کے لیے 50,000 1 لاکھ کا سوٹ لیتے ہیں. بندہ وہ نہیں جاتا جی ہم پتہ لگا نہیں ہے گہرا سوٹ تک گیا ہے. بھائی بندہ جیسا بھی ہو، سادہ سا لباس ہو تو بندہ ہی نظر آتا ہے نا. کیا ضرورت ہے آپ کو جتنے آپ 1,000 یا 1 لاکھ کا یا 50,000 کا سوٹ لیتے ہیں، خدا کی قسم کسی یتیم بچی کو دے دیں، اللہ کی قسم آپ کی نسلیں رنگ جائیں گی تا قیامت. اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اسی طرح لڑکے کی باری آتی ہے، اس کو بھی لڑکی بنا دیتے ہیں آج کل. انگوٹھیاں پہنا کر، سونے کی انگوٹھی ضرور ہونی چاہیے. سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے ہے ہی حرام ہے بھیا. حضور کے ایک صحابی آپ کے پاس حاضر ہوئے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. آپ نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری انگلی میں جہنم کا انگارہ ہو؟ تو انہوں نے کہا یا ہرگز نہیں. میں اتارو اس کو، صحابی نے اتار کر پھینک دی. اس کہتے نہیں یہ سیمپل ہے، اسٹیٹس، سونے کی انگوٹھی ہے، بڑی ہونی چاہیے. پتہ لگے جڑے کو پیسے بڑے، یہ نہیں پتا بھائی ڈاکہ مار کے آنے، سمگلنگ کر کے آنے، حرام کا کما کے آنے. یہ ہم نے خود اپنے آپ کو خدا کی قسم مصیبت میں ڈال دیا. سیدھا سادہ ایک جو ہمارے دین کا طریقہ تھا، سمپل سادہ ولیمہ جو بھی آپ کو آج میسر ہو کر لیں. بہرحال یہ تو رونا ساری عمر کا ہی ہے، لیکن میں نے آج جو قناعت کا موضوع منتخب کیا تھا وہ اس وجہ سے کہ آج کے دور میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قناعت کو اختیار کرو. جو بھی آپ کو اللہ نے دیا ہے اسی پہ بس کرو. چٹنی اور مطلب سادہ سبزی کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے دسترخوان کو انواع و اقسام چیزوں سے مزین کریں. اور آخر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، ظاہر عربی آپ اتنی تو یاد کر نہیں سکتے، لیکن اس کا مفہوم اگر یاد کر لیا کریں تو قناعت اختیار کرنے کی طرف انسان پھر مائل ہونے لگتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے رب قنعنی لما رزقتنی وبارک لی فیما اعطیتنی، کہ یا اللہ جو تو نے مجھے دیا ہے نا اس پہ مجھے قناعت کرنے کی توفیق دے، اور میرے رزق میں یا اللہ جو تو نے مجھے رزق دیا اس میں برکت عطا فرما. اگر آپ یہ دعا ہر نماز کے بعد مانگتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو قناعت کی دولت بھی حاصل ہوگی. میں نے آج کے مخصوص حالات کے تناظر میں یہ موضوع آج اپنے لیے منتخب کیا.